الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا۔ الہی میں ہوں بس خطاوار۔ پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں، انسانیت میں، اولاد آدم میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ نماز میں کھڑا ہے لیکن نماز سے غافل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور ذہن اس کا سارا بھی نماز ختم ہونی ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے اس کو ملنا ہے، وہ فلاں بندہ آیا تھا، اس کا کام بھی باقی رہتا ہے، اور کھڑا نماز میں ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور سوچے کہیں اور پہنچی بھی۔ جن کی یہ کیفیت ہو کہ وہ نمازوں سے غافل ہوں تو ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بربادی اور ہلاکت۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، فرشتہ پتھر لے کے اس کے سر پہ کھڑا تھا اور اس کے سر پہ مارتا تھا، اس کا سر ریت کے ذرات کی طرح ہو جاتا تھا، پتھر دور جا کے گرتا، وہ فرشتہ پتھر اٹھا کے لاتا، اتنے میں اس کا سر دوبارہ تیار ہو جاتا اور پھر مارتا اور وہ پھر دور گرتا اور وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بد نصیب ہے جو فرض نماز کے وقت پہ سویا رہتا۔ یہ موت پتہ نہیں کب آ جائے، اذان کا وقت ہوا، باقی سارے معاملات ختم کر کے رک جائیے اور جھک جائیے اللہ کے سامنے۔ خالق و مالک اللہ ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ نے حق بیان کیا ہے ماں باپ کا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، ان کے ساتھ اونچا نہ بولنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے اگر وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیتا ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے، خالق پر ایمان لاتا ہے، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، تو یہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیاروں میں شامل ہونا، اللہ کا ولی بننا، کتنا بڑا مقام ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دیتا ہے کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اس کے نام کا آوازہ آسمانوں میں بلند ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، کہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب، جبرائیل کا محبوب، اور تمام فرشتوں پہ لازم ہیں کہ وہ فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ پھر اللہ اپنے اس ولی کی، اس پیارے کی محبت کو زمین پہ اتار دیتا ہے، تو اللہ کی مخلوق میں سے اہل ایمان اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ آئیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6502، پیارے حبیب فرماتے ہیں، حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہ مالک فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
جو میرے ولی سے دشمنی کرے، جو اللہ کے محبوب سے دشمنی کرے، اللہ کے پیارے سے دشمنی کرے، اللہ کے دوست سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے پھر میری اور اس کی جنگ ہوتی ہے۔ وہ حقیقت میں ولی سے دشمنی نہیں کر رہا، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ تو مالک خبر دیتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میری اس سے لڑائی ہے۔ ولایت ملتی کیسے ہے؟ اللہ کا پیارا بنا کیسے جاتا ہے؟ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ یعنی جو فرائض ہیں، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض حج، انسان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو فرائض ہیں، جب انسان فرائض کو پورا کرتا ہے تو اللہ مالک فرماتا ہے سب سے زیادہ میرا قرب میرا بندہ اگر حاصل کرتا ہے تو فرائض کے ذریعے، وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، فرائض کے ادا کرنے کے بعد پھر بندہ نوافل ادا کرتا ہے اور اس نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، نوافل سے مراد کیا ہے؟ فرائض کے علاوہ تمام چیزوں پر نوافل کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نفل، اللہ نے جو چیز آپ پہ فرض کی ہے وہ تو فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نفلی چیزیں ہیں، اور یہ نوافل بڑی عظیم چیز ہے۔ اس کی توفیق بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کا انعام بھی اللہ بڑا عظیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دن اور رات میں 12 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھتا ہے، یہ وہ 12 رکعتیں وہ ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی، غیر فریضہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعتیں، اور یہ 2 رکعتیں اتنی عظیم ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اتنی زیادہ حرص میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پہ نہیں دیکھی جتنی فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں پہ دیکھی۔ اور ایک روایت میں آپ نے خود فرمایا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے مجھے تو فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ سفر کے اندر بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، اس طرح یہ 12 رکعتیں ہیں جن کو انسان پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو فرض کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں جس پر ہم سنت کا لفظ بھی بول لیتے ہیں، وہ داخل نوافل میں ہی ہوتی ہے۔ ان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے، اور یہ نوافل کتنے عظیم ہیں، کتنے ضروری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب فرائض تولے جائیں گے، فرض نماز تولی جائے گی، اور جس کی نماز ناقص ہوئی، اپنے درجے پورے، نمبر پورے نہ لے سکی، تو مولا فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندے نے کچھ نوافل پڑھے ہیں، ان کو اس کے فرائض میں ڈال کے پورا کر دو۔ اور اگر فرض پڑھ کے اٹھ کے بھاگ لیے، صحیح ہے فرض پڑھنے والے پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، مسلمان ہے وہ، اس نے ڈیوٹی پوری کر دی، لیکن نوافل وہ عظیم دولت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے جو مستقل وتر کی نماز چھوڑتا ہو، جو مستقل وتر کی نماز کا تارک ہو اس کی گواہی علماء قبول نہیں کرتے تھے، اسے برا آدمی جانتے تھے۔ اور جو بندہ نوافل میں سستی دکھاتا ہے تو یہاں اس کے لیے شیطان اس پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ فرائض کے اندر بھی سست ہونے لگ جاتا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے بندہ ان نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہوتی ہے، اپنے بندے سے پیار ہوتا ہے، اور جب بندے سے مجھے پیار ہو تو نتیجہ اس پیار کا کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔
اللہ اس بندے کا کان بن جاتا ہے جس سے بندہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، مولا فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ رب کی محبت ہے، یہ رب کا پیار ہے، یہ وہ عظیم دولت ہے رب کی محبت کے بعد کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے. کیا معنی اس کا؟ کہ وہ رب کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے، اس کی آنکھ اس چیز کو دیکھتی ہی نہیں جس کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کا کان اس چیز کو سنتا ہی نہیں جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کا ہاتھ اس چیز کو پکڑتا ہی نہیں جس کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کا قدم چل کر ادھر جاتا ہی نہیں جدھر جانا اللہ نے حرام کر دیا. یہ ہے اس حدیث کا معنی. اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، قدم بن جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ بندے پہ محمدی رنگ ایسا چڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے کہ اس کو کوئی 1000 بار کہے یہ سنو، وہ کہتا ہے اللہ نے حرام کیا ہے میں نہیں سنتا، یہ دیکھو کہ اللہ نے منع کیا ہے میں نہیں دیکھتا. اس کے اوپر اللہ کا ایسا ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے. کچھ گمراہ لوگوں نے اسی حدیث کو اپنے باطل عقائد کے لیے دلیل بنا لیا. کہا نہیں جی آپ کو ہم نہیں کہتے تھے کہ بزرگوں نے جو طریقے سکھائے ہیں فنا فی الشیخ فنا فی الرسول اور پھر آخر میں فنا فی اللہ، بندہ ترقی کرتا 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، تو اللہ بندے میں حلول کر لیتا ہے. یہی ہے وہ جو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے انا الحق. منصور حلاج نے کہا تھا کہ میرے اندر اللہ آ گیا، میں ہی اللہ ہوں. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جب ہاتھ بن گیا تو کیا معنی اس کا؟ اللہ اندر آ گیا نا، تبھی تو اس کا ہاتھ بنا، تبھی اس کا قدم بنا اور آنکھ بنا، کان بنا. لکھنے والوں نے لکھا کہ اس حدیث میں عقیدہ وحدت الوجود کے لیے چمکتا ہوا اشارہ ہے. ارے بھائی، وحدت الوجود کا عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے، کفر کا عقیدہ ہے. اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ کی ذات کسی میں حلول نہیں کرتی، اور کوئی ترقی کر کے ریاضتیں کر کے چلے کاٹ کے کبھی بھی اللہ کے اندر فنا نہیں ہو سکتا. یہ باطل عقیدہ جو آپ نے تراشا اور اس حدیث سے جو آپ نے دلیل پکڑنے کی کوشش کی، یہ گمراہی کی دلیل ہے. عقل کو استعمال کیجئے. پہلے حدیث پہ آ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے، لمبے سجدے، لمبے رکوع، لمبے قیام. صدیقہ کائنات فرمانے لگی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، آپ اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے معاف کیے ہوئے ہیں، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، پھر اتنی زیادہ محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا انعام کیا کہ مجھے معصوم عن الخطا بنا دیا، میرے اگلے پچھلے معاف کر دیے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ. پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں، انسانیت میں، اولاد آدم میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں. آپ سے پیارا، آپ سے اعلیٰ نہ کوئی ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا. آپ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی ہے، وہ پہلا سٹیج تصوف کا فنا فی الشیخ کا ہے، پھر فنا فی الرسول کا ہے، اور آخری فنا فی اللہ کا ہے. جہاں جا کے بیتے دی گال نہ کرمائی، میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی. اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں ہے کہ انگلیاں، ہاتھ اللہ بن گیا، پاؤں اللہ بن گیا، کان اللہ بن گیا، آنکھ اللہ بن گیا. آپ کا معنی لے لیں تو اولیاء میں سب سے بڑی جماعت کن کی ہے؟
انبیاء کی جماعت، انبیاء کے بعد پیارے نبی کے صحابہ کی جماعت یا اولیاء تھے. مان لیا ایک لمحے کے لیے آپ کا یہ عقیدہ کہ اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے، وہ خود اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو کیا جہاد کے دوران صحابہ کے ہاتھ نہیں کٹے؟ کیا صحابہ کی انگلیاں نہیں شہید ہوئیں؟ کیا صحابہ کے قدم نہیں شہید ہوئے؟ کیا صحابہ کی دوران جنگ آنکھیں نہیں ضائع ہوئی، شہید نہیں ہوئی؟ کیا سیدنا امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے نہیں ہوئے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اگر یہ ہاتھ اللہ بن جانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ بندے میں داخل ہو گیا یا بندہ اللہ میں فنا ہو گیا، تو جس ولی اللہ کے ہاتھ کٹے تو وہ کیا کٹا تھا؟ جس کے پاؤں کٹے وہ کیا کٹا تھا؟ اچھا، وہ صحابہ کرام کی جماعت طہارت کرتی تھی. اب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ تو اللہ بنا اور بایاں ہاتھ نہ بنا. یا تو ہاتھ کا ذکر ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اللہ بن گیا، تو وہ طہارت کرتے تھے تو ہاتھ کو گندگی لگتی تھی. ہماری عقلیں کہاں چلی گئی؟ یہ باطل صوفیاء کا گمراہ عقیدہ ہے کہ کسی ذریعے سے کسی مقام پہ پہنچ کے انسان ایسی ریاستیں کر لیتا ہے کہ اس کے اندر سے بشری صفات نکل جاتی ہیں اور الہی صفات داخل ہو جاتی ہیں. یہ کفر کا عقیدہ ہے. بندہ بندہ رہتا ہے، رب رب ہے. کوئی بندہ اللہ میں فنا نہیں ہوتا اور اللہ کسی میں حلول نہیں فرماتا. اگر آپ اسی حدیث کو پورا پڑھ لیں تو مسئلہ سمجھ آ جائے. لیکن معاملہ یہ ہے، جنہوں نے ٹوچ لگانا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بات لیتے ہیں، پوری بات نہیں لیتے. پوری بات لے لیں تو لڑائی ختم ہو جائے گی. اسی حدیث کو اگر پورا سمجھ لیں، اسی حدیث کے ترجمے پر غور کر لیں تو آپ کے اس عقیدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا کہ جی بندہ کسی وقت میں آ کر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، پھر اس میں کچھ اور ہو جاتا ہے. آئیے حدیث سنیے، مالک کیا فرماتا ہے؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا. معنی یہ کہ سوال کرنے والا اور ہے اور جس سے سوال کر رہا ہے وہ دو ذاتیں ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، مولا فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا. بھائی جب یہ ترقی کر کے فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ گیا، نعوذ باللہ یہ اللہ میں فنا ہو گیا یا اللہ اس میں اتر آیا، تو پھر یہ سوال کس سے کرے گا؟ یہ تو خود اللہ بن گیا. اس میں تو الہی صفات آ گئی نا، بندے والی صفات تو ختم ہو گئی. یہ تو انا الحق ہو گیا، یہ تو خود خدا ہو گیا، یہ خود الہ ہو گیا، یہ خود اللہ بن گیا. تو اب یہ سوال کس سے کر رہا ہے؟ سوال کرنا دلیل ہے کہ سائل اور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اور ہے. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر یہ پناہ کا سوال کرے تو میں اسے پناہ بھی دوں گا، میں اسے اپنی حفاظت میں بھی لوں گا. معنی یہ سوال کر رہا ہے بندہ ہو کر اور وہ عطا کر رہا ہے اللہ ہو کر. بندہ ترقی کر کے، عبادتیں کر کے، ریاستیں کر کے کسی حال کے اندر بھی اللہ کی ذات میں فنا نہیں ہوتا. یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ ایمان کا عقیدہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں، بلکہ ہمارے شیخ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا فتویٰ میں دوبارہ دہراتا ہوں، وہ فرماتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ یہود و نصارہ کے عقیدے سے زیادہ گندا ہے. اتنا گمراہی کا عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں کا نہیں، کیونکہ وہ ایک یا تو رب کا بیٹا مانتے ہیں یا تین الہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یا تین میں الہ تصور کرتے ہیں، یا عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اور عقیدہ وحدت الوجود کھلا ہوا کفر ان سے بڑا اس لیے ہے کہ یہاں ہر چیز کو الہ کی شکل میں اور اس کی صفات کے سائے میں دیکھا جاتا ہے. مالک فرماتا ہے اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے ولی کی روح نکالنے میں. کیوں؟ میرے بندے کو موت سے تکلیف ہوتی ہے، یہ ناپسند کرتا ہے موت کو، اور مجھے اپنے بندے کو تکلیف دینا ناپسند ہے. یہ اللہ کی محبت ملی جیسے فرائض کے ذریعے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے. تو کثرت سے پیارے بھائی سجدے کر کے اللہ کے قریب ہو جائیے، نمازیں پڑھ کے اللہ کے قریب ہو جائیے. آپ کا نفس چاہے بھی کوئی بات نہیں، چھوڑو ظہر کی رکھتے کیا کرنی، پڑھ کے اٹھ جاؤ، تو اس نفس کے خلاف جہاد کیجئے، اس کو زبردستی اللہ کے
سامنے جھکائیے کہ مجھے باہر جتنا بھی کام ہو میں یہ رکھتے پوری کروں گا، میں یہ نمازیں پوری کروں گا، میں اللہ کے سامنے تجھے ضرور جھکاؤں گا۔ رات کو اٹھنے کو دل نہیں بھی چاہ رہا تو زبردستی اٹھیے۔ آپ زبردستی اپنے اوپر کچھ نہیں کرتے، ڈیوٹی کا ٹائم ہو جائے اور آپ لیٹے ہوئے ہوں، 15 منٹ پہلے الارم بولتا ہے، دل نہیں چاہ رہا جانے کو، جاتے ہو نہیں جاتے؟ کیوں؟ پیسے کٹیں گے، مدیر ناراض ہوگا۔ تو جہاں دنیا کے معاملات میں اپنے نفس کو زبردستی ادب سکھاتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں ہم اپنے نفس کو ضرور وہ ادب سکھائیں کہ دل چاہے یا نہ چاہے ہم اللہ کی عبادت کی طرف جھکیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ولی کوئی خاص گروہ کا نام نہیں ہے کہ اولیاء کی خاص ایک پارٹی ہے، اس میں عام بندہ داخل نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ راستہ کھلا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے، جو اللہ سے پیار کرے، جو اللہ کے راستے پہ چلے، جو عبادت کرے، وہ غریب ہو، وہ کمزور ہو، وہ کمی ہو، وہ ہماری دنیا کی زبان کے اندر کمزور ذات کا، ماڑی ذات کا بندہ ہو، تو اللہ کے ہاں نہ ذات، نہ پات، نہ رنگ، نہ نسل، نہ مال، نہ دولت، وہاں دل کی صفائی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا ایک گروہ ہے جن کی خاص نشانی ہے، وہ سر سے بھی ننگے رہتے ہیں، پاؤں سے بھی ننگے رہتے ہیں، جسم سے بھی ننگے رہتے ہیں، اور ملنگوں کی طرح وہ مزارات پہ بے شرموں کی طرح بغیر لباس کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر لباس لینے کی انہیں ضرورت پڑ بھی جائے تو وہی مزار پہ پڑی ہوئی چادر کھینچ کے اپنے اوپر کر لیتے ہیں جس پہ آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی اور چاروں کل بھی لکھے ہوئے، اور یہ ننگ دھڑنگ ملنگ وہ چادر لے کے اپنے اوپر ڈال لیتا ہے۔ یہی اولیاء اللہ ہے، یہ تو شیطان کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں۔ اللہ کا ولی ناپاک نہیں رہتا، اللہ کا ولی گندا نہیں رہتا، اور ان کو طہارت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بے نماز، یہ دین سے دور، یہ مال و زر کے پیچھے اور بدکاری کے پیچھے دوڑنے والے، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں۔ فرائض میں ہر قسم کا فرض داخل ہے، وہ کفایہ ہو یا فرض عین ہو، اور فعلی فرائض میں وضو، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد وغیرہ یہ چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح فرائض تزکیہ سے مراد وہ فرائض جس سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کی صفائی ملتی ہے، اس سے مراد وہ کام ہے جن سے رکنا فرض ہے۔ زنا سے رکنا فرض ہے، قتل ہے، شراب ہے، سود کھانا، خنزیر کھانا، اور وہ چیزیں جس سے اللہ نے منع کر دیا، حرام کر دیا ہمارے لیے، ان کو چھوڑنا، اس سے دور ہونا، یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جس سے انسان کے جسم پاک ہوتا ہے، اس کی طبیعت پاک ہوتی ہے، اس کا وجود پاک ہوتا ہے، یہ فرائض تزکیہ ہے۔ اور جن کا ظاہری طور پر یا باطنی طور پر برائی سے تعلق ہو، ان امور سے پیچھے رہنا یہ مسلمان پہ فرض ہے۔ اسی طرح باطنی فرائض سے مراد اللہ کے بارے میں علم رکھنا، ہمیں پتہ ہو اللہ کی توحید کا، بنیادی مسائل کا پتہ ہو، اللہ کا تعارف ہو، عقیدہ توحید کا تعارف ہو، توحید کے بنیادی مسائل ہمیں سمجھ آتے ہوں، اور اللہ کے لیے ہی محبت کرنا، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے محبت کی، نہ کالا نہ گورا، نہ وطن نہ قوم نہ برادری۔ ہماری محبتوں کی ساری وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ نفرتوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جب محبت اللہ کے لیے ہو، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بھروسے اللہ پر ہوں تو انسان کسی اور کی طرف جھکے گا، کسی اور پہ امید لگائے گا۔ اور فرائض کے حوالے سے یاد رکھیں، فرض وہ چیز ہے جس کے کرنے پہ ثواب اور اس کے چھوڑنے پہ سزا کا اعلان ہو۔ نماز پڑھو گے تو مسلمان رہو گے، جنت ملے گی، اور نماز چھوڑ دو گے تو پھر جہنمی پوچھیں گے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں گرے؟ جواب کیا ملے گا؟ لم نکن من المصلین، بے نماز تھے، بے نماز تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، باقی سب کچھ مانتے تھے، لیکن نماز کے ٹائم پہ کنڈی لگا کے سو جاتے تھے، رات 2 بجے تک فلم دیکھتے تھے، اور فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ہم بے نماز تھے، اس بے نمازی کے جرم میں ہم جہنم کا ایندھن بنے۔ فرائض کو شریعت کے مطابق ادا کرنے سے حکم بھی پورا ہو جاتا ہے، اور حکم دینے والے کا احترام بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ہمیں کس نے فرض کیا 5 وقت آئیں اور جھکے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کا حکم بھی مانا گیا، اور اللہ کا ادب وہ بھی برقرار رہا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو
باقی تمام چیزوں پہ فوقیت دی. اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اپنے بندوں میں سے فرائض پہ عمل کرنا ہے. نماز کو وقت پہ ادا کرنا وہ عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 527 سنیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ کون سا عمل اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. آواز آئے حی علی الصلاۃ اور فوراً سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف جھک جائیں. ایک اللہ کے ولی کا ذکر آتا ہے، تاریخ میں سونار کا کام کرتے تھے، تو وہ ہتھوڑی مارتے، سونا گرم ہونے کے بعد اپنا کام کر رہے ہوتے اور ہتھوڑی اٹھی ہوئی ہوتی اور اللہ اکبر کا وعدہ ان کے کان سے ٹکراتا تو اٹھی ہوئی ہتھوڑی کو اس سونے پہ مارتے نہ بلکہ نیچے رکھ دیتے کہ اب خالق و مالک نے بلا لیا ہے، اب دنیا کے معاملات ختم، اب رب کی طرف. اور اللہ من رحم ربی، ہماری اکثریت کیا ہے؟ اذان ہو جائے گی اور واٹس ایپ کی بیماری، موبائل کی بیماری وہ ہاتھ سے نہیں جائے گی. ضروری ترین کام ہمیں کب یاد آئے گا؟ اذان کے ٹائم پہ. انتہائی ضروری کام، بڑا ضروری کام تھا جی وہ. بھائی نماز کھڑی ہے جی، مجھے بہت ضروری کام، میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے. اور اگر راستے میں موت کا فرشتہ پہنچ گیا تو اسے کہو گے کہ میں نے فلاں جگہ پہنچنا تھا، بنا روح قبض کرنا میری، میں کام کرنا بڑا ضروری کام ہے. سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اذان ہو گئی. سب سے ضروری کام یہ ہے کہ چھوڑ دیجئے معاملات کو اور اللہ کی طرف جھکائیے. کیوں؟ پیارے حبیب فرما رہے ہیں یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کر لیا جائے. اور جو وقت پہ ادا نہیں کرتے، آئیے پھر مالک کیا فرماتا ہے؟ فویل للمصلین، بربادی ہے، ہلاکت ہے. کن کے لیے جی؟ نمازیوں کے لیے. اب کوئی بے نمازی یہ دلیل نہ پکڑے ویکھیا جے نمازیوں نمازہ پڑھ دیو نا تو قرآن کی کہندا تواڈے واسطے ہلاکت ہے. اسی تے بچے ہوئے ہیں نا، سامنے کچھ نہیں کیا. ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اور ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ ویل سے مراد جہنم کی وادی ہے. ان نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ہے. کون سے نمازی؟ ان کا کیا جرم ہوگا؟ وہ نمازی ہوں گے لیکن جرم کیا ہوگا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہوں گے، نمازوں سے غافل رہنے والے. اس کے کئی معنی ہیں. اذان ہو رہی ہے اور نماز سے غافل ہے. اذان ہو رہی ہے، یہ اپنے موبائل میں ایسا مگن ہے اسے نہیں پتا. اذان ہو رہی ہے، یہ کرکٹ میچ میں اتنا مگن ہے، کہتا نہیں اب تو انٹرنیشنل میچ چل رہا ہے، نمازیں ساری رات کو اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے 5 نمازوں کی. آج چھٹی ہے، آج ٹیسٹ کرکٹ ہے، آج فلاں فائنل ہے، آج بیگم کے پاس بیٹھے ہیں، ابھی بچے اکٹھے ہیں، ابھی فلاں دوستوں سے گپیں چل رہی ہیں. یہ نماز سے غافل ہے یا نہیں؟ یہ نماز سے غافل ہے. اور جو نمازوں سے غافل ہو ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی. اور وہ بھی بڑا ہی بد نصیب ہے جو نماز میں کھڑے ہو کر نماز سے غافل ہے. ایسے بھی ہیں یا نہیں؟ نماز میں کھڑا ہے لیکن نماز سے غافل ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور ذہن اس کا سارا بھی نماز ختم ہونی ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے اس کو ملنا ہے، وہ فلاں بندہ آیا تھا اس کا کام بھی باقی رہتا ہے، اور کھڑا نماز میں ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور سوچے کہیں اور پہنچی ہوئی ہے. جن کی یہ کیفیت ہو کہ وہ نمازوں سے غافل ہوں تو ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کے وقت کے گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں. اذان ہو گئی، یہ دنیا کے امور میں مشغول ہے، اور بالکل جب وقت اس کا ختم ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے اور کہتا ہو نماز رہتی ہے، چلو 2 رکعتیں پڑھ لیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا وقت گزار کے پھر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ منافق کی نشانی ہے. وہ بیٹھا رہتا ہے اور جب بالکل وقت اس کا ختم ہوتا ہے تو اس کے کبے کی طرف 2 ٹھونگے مار لیتا ہے. اے اللہ کے بندے، جو پڑھتا ہے وقت گزار کے پڑھتا ہے اس کا یہ حال ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا؟
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، فرشتہ پتھر لے کے اس کے سر پہ کھڑا تھا اور اس کے سر پہ مارتا تھا، اس کا سر ریت کے ذرات کی طرح ہو جاتا تھا، پتھر دور جا کے گرتا، وہ فرشتہ پتھر اٹھا کے لاتا، اتنے میں اس کا سر دوبارہ تیار ہو جاتا اور پھر مارتا اور وہ پھر دور گرتا اور وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بد نصیب ہے جو فرض نماز کے وقت پہ سویا رہتا تھا۔ اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ سوچئے فجر کی نماز پہ کتنے بھائی ہیں جو 7 بجے پڑھتے ہیں، 8 بجے پڑھتے ہیں، یا ڈیوٹی کے ٹائم پہ جاتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت پہ کتنوں کا وقت بستر میں گزرتا ہے اور کتنوں کا مسجد کے اندر رب کے سامنے سر جھکتا ہے۔ یہ اس بد نصیب کا حال ہے جو فرض نماز کے وقت پہ سوتا تھا، بعد میں اٹھ کے پڑھ لیتا تھا، لیکن اس وقت سویا رہتا تھا۔ تو یہاں ابن عباس فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، ان بد نصیبوں کا ذکر ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے پڑھتے ہیں۔ ساہون کا مطلب ہمیشہ یہ اکثر اول وقت کی بجائے بالکل آخری وقت جب لمحات ختم ہو رہے ہیں، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا، یا نماز کے ارکان اور شروط کو شریعت کے مطابق نہ پورا کرنا، خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز کے اندر سکون نہیں ہے، نماز کے اندر سکون رکن ہے نماز کا، سکون نہیں تو نماز۔ صحابی نے آ کے نماز پڑھی، آپ کو السلام کہا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، اس نے پھر نماز پڑھی، اور پیارے حبیب نے ہر بار بھیجا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے میں نماز کیسے پڑھوں، اور آپ نے پھر اس کے اندر سکھایا کیا چیز؟ سکون، نماز میں سکون۔ اللہ اکبر، رکوع میں گئے اور رکوع سے بھی سیدھے ہوئے ہی نہیں، یہاں تک گردن اٹھی اور فوراً سجدے میں گر گئے، سجدے سے اٹھے نہیں، ابھی ہر ہڈی جگہ پہ آئے نہیں اور دوبارہ سجدے کے لیے چلے گئے، اور آپ نے ٹھکا ٹھک مشین چلائی اور 4 رکعتیں 1.5 منٹ میں پڑھ کے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس نماز کا قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5970 سنیے، جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن مسعود روایت کرتے ہوئے ہم ایک بڑا عظیم عمل بتا رہے ہیں، وہ عمل بھی بندے کو اللہ کے بڑا ہی قریب کرتا ہے، وہ اعمال جس کے ذریعے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، وہ اعمال ہمیں پیارے حبیب نے سکھائے۔ اور ان عملوں میں سے ایک بہت بڑا عمل کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پیارے حبیب سے پوچھا گیا ای العمل احب الى اللہ؟ قال الصلاة على وقتها، قال ثم ای؟ قال ثم بر الوالدین، قال ثم ای؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز پڑھنا۔ اذان ہو جائے تو توڑیے مسجد کی طرف، چھوڑ دیجئے دنیا کے جھنجھٹوں کو، گھر کے کاموں کو، بازار کے کاروباروں کو چھوڑ دیجئے، پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے۔ میں نے کئی ایسی موتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ انسان ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، موسیقی کی محفل گرم ہے، اور وہ اسی طرح ڈانس کرتے کرتے ناچتے ناچتے مر جاتا ہے۔ اور میں نے کئی ایسے خوش نصیب بھی دیکھے جو فجر کی نماز پہ آتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ موت پتہ نہیں کب آ جائے، اذان کا وقت ہوا، باقی سارے معاملات ختم کر کے رک جائیے اور جھک جائیے اللہ کے سامنے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آخری لمحات ہوں اور آپ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہی اللہ کے پاس چلے جاؤ، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فٹ آ جائے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ جب وہ نیک کام شروع کرتا ہے، اللہ موت کے فرشتوں کہتا جلدی جا میرے بندے کی روح قبض کر لے، وہ نیکی کرتے کرتے ہی اس کو اٹھا لیتا ہے، وہ اسی حال میں اللہ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے۔ نماز کو وقت پہ ادا کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیکی، یہ وہ عظیم عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور اس روایت میں
ابن مسعود نے پوچھا رضی اللہ عنہ وارضا، اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے اللہ نے، اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے جو محبوب عمل اللہ کے ہاں ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ نماز اللہ کا حق ہے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد جو حق رکھا ہے وہ ماں باپ کا رکھا ہے۔ شریعت اسلامیہ ستون قرار دیتی ہے نماز کو، اور اس کے بعد دوسرا درجہ جس کو بیان کیا گیا وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ مالک کا فیصلہ ہے، مولا کا آرڈر ہے، رب کا فیصلہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ مالک فیصلہ فرما چکا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، نہ سجدے، نہ رکوع، نہ طواف، نہ نذر، نہ نیاز، نہ قیام، نہ قربانی، نہ بھروسے، نہ امیدیں، نہ خوف، نہ ڈر۔ یہ سب کچھ خالص ایک اللہ کا ہے، اللہ کے لیے عبادت ہوگی۔ اللہ کی محبت دل میں بٹھا کر سر کو زمین پہ رکھا جائے گا، ناک کو خاک آلود کیا جائے گا۔ یہ حق ہے صرف خالق کائنات کا، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہ ہو۔ اور جو اس حق کو بھلا دیتا ہے وہ کائنات کا بدترین انسان بن جاتا ہے۔ میرے جملے کو یاد رکھیے، جو اللہ کی عبادت کے حق کو بھلا دیتا ہے، اس میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، اللہ کی قسم کائنات کا بدترین انسان بن جاتا ہے۔ اس کی پھر مت ایسے ماری جاتی ہے وہ جانوروں کی درگاہوں پہ گرتا ہے۔ نہیں یقین تو دیکھ لو گاجی شاہ کے مزار پہ بلی کی قبر کا مزار بنا ہوا ہے، اوپر بورڈ لگا ہوا ہے مرشد کی بلی، اور انسان اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ دادو میں توہم پرستی کی انتہا، پیر گاجی شاہ کی پالتو بلی کا مزار بن گیا۔ اندرونی سندھ کے علاقے دادو میں لوگوں نے توہم پرستی کی انتہا کر دی ہے، جہاں پیر گاجی شاہ کے مزار میں ان کی بلی کا مزار بھی بنا دیا گیا ہے، جہاں لوگ آ کر دعائیں مانگنے لگے ہیں۔ لوگوں نے بلی کی باقاعدہ قبر بنا کر حاضری دینا بھی شروع کر دی ہے۔ بلی کی باقاعدہ قبر پر لوگوں کی دعائیں مانگنے کی بات گاجی شاہ کے عرس پر سامنے آئی۔ یہ عرس ہر سال 11، 12 اور 13 فروری کو منعقد کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان بالخصوص بلوچستان، سندھ اور پنجاب سے عقیدت کے اظہار کے لیے لوگ جوگ در جوگ حاضری دینے آتے ہیں۔ گاجی شاہ کے مزار کے گدی نشین نے بتایا کہ پیر گاجی شاہ نے بیرونی قابض قوتوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان دی۔ ان کی میت کو اونٹنی پر لاد کر بھیجا گیا۔ گاجی شاہ کی اونٹنی کی قبر بھی ان کے مزار کے قریب موجود ہے، جس پر سانس بند کر کے زائرین 7 چکر لگاتے ہیں، جس سے مبینہ طور پر ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بلی سے متعلق مشہور ہے کہ وہ مرشد گاجی شاہ کی محبوب پالتو بلی تھی، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس بلی کی موت کی بھی اپنی ہی ایک کہانی ہے۔ اس بلی نے بھی اپنے روحانی مرشد کے گرد چلتے چلتے اپنی جان دے دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، غیرت توحید ختم ہو گئی۔ اب اس نے جھکنا ہے، وہ گھوڑا آ جائے اس کے سامنے جھک جائے گا، وہ مرشد کی بلی آ جائے اس کے سامنے جھک جائے گا، وہ پیر کی اونٹنی آ جائے اس کے سامنے جھک جائے گا۔ سب سے بڑا حق اللہ کا، اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو۔ اور اس کے بعد خالق نے اپنے حق کے ساتھ دوسرا حق کس کا بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ظاہری طور پہ ہم دنیا میں آئے، اس کا سبب کون بنے؟ ماں باپ۔ خالق و مالک اللہ ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے حق بیان کیا ہے ماں باپ کا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، ان کے ساتھ اونچا نہ بولنا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ایک وقت ہوتا ہے جب بچے کمزور ہوتے ہیں، ماں باپ توانا طاقتور ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بچوں کو ضرورت ہوتی ماں باپ کی، تو ماں باپ ان پہ خرچ کرتے ہیں، مال لوٹاتے ہیں۔
آہستہ آہستہ باپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بیٹے کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آہستہ آہستہ بیٹا خود میدان میں جب اترتا ہے تو اس کا باپ کی جیب پر انحصار کم ہو جاتا ہے, وہ خود کمانے کھانے کے قابل ہوتا ہے. اور باپ چونکہ بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے تو اس کا اپنی کمائی کے ذریعے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی نظریں کس کی طرف لگتی ہیں؟ بیٹے کی طرف. تو مالک نے کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا, ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. کس حال میں؟ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ان میں سے ایک یا دونوں, کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے تو تم کیا کرنا؟ فلا تقل لهما اف, فلا تقل لهما اف. یہ اف کہنا حرام ہے اسلام میں. سبحان اللہ. ماں اور باپ کو اف کہنا حرام ہے. ڈانٹنا, گالی دینا, گھروں سے نکال دینا, بدتمیزی کرنا, آواز اونچی کرنا, وہ جائز ہوگا؟ اف کیا ہے؟ اف غصے کے اظہار کا آخری سب سے پہلا سٹیج ہے. سب سے کم درجے کا غصہ جو ہے نا, اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ آپ کو ابو نے کام کہا چلو وہ کام کر کے آؤ, آپ کر کے آ گئے, آ کر بیٹھے, ابو نے کہا اوہو وہ کام رہتا چلو وہ بھی کر کے آؤ. ابو جی ایک ہی ٹائم تو بھیج دیتے, باہر کتنی گرمی ہے. یہ بھی اپنے زبان سے کہا نہیں, زبان سے کہا ہوتا تو بہت کچھ. میں آپ کے دل کے خیالات بتا رہا ہوں. آپ گئے, کر کے آ گئے, تیسری بار ابو کو پھر یاد آیا کہ اوہو ایک کام اور باہر کا تھا وہ بھی رہ گیا, جاؤ بیٹا وہ بھی کر کے آؤ. بندہ دل میں سوچتا اللہ یہ بڈھا پاگل نہیں ہو گیا, وہ ایک دفعہ بھیج دیا مجھے, 2 دفعہ بھیج دیا, اتنی گرمی میں تپتی دوپہر میں 45-50 کے قریب ٹیمپریچر ہوا ہے اور میں بار بار جاؤں اور آؤں. زبان سے نہیں کہہ رہا, کہاں سوچ رہا ہے؟ صرف دل کی سوچیں ہیں, زبان سے نہیں کہہ رہا. اور وہ جا رہا ہے, جا رہا ہے, انکار نہیں کر رہا, جا رہا ہے. لیکن جاتے جاتے غصے میں بڑھیا دے پلے پہ گیا, پتہ نہیں عقل, ایک دفعہ لسٹ بنا کے دے دی اور میں اٹھ کے جا کے کام کر رہا ہوں, ایک جا پھر جا پھر جا. یہ جو جاتے تو غصے میں اپنے جو اوکھی سی سانس لی ہے نا, غصے میں جو سانس لیا ہے, جو یہ کیا ہے, اس کو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. جو باپ حکم دے سر جھکا لو, جو ماں حکم دے سر جھکا لو, جواب میں اس کو اف بھی نہ کہنا. اور جو ماں کے سامنے زبان دراز کرے, ماں کو ڈانٹے, ماں سے جھگڑے, تیری بیٹی نے یہ کیا, تیرے بیٹوں نے یہ کیا, تیرے بھائی نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اور وہ ماں سے لڑ رہا ہے, آوازیں اونچی ہو رہی ہے, یہ کتنا بڑا مجرم ہوگا. اسلام تو اف کرنے کی اجازت نہیں دیتا, زبان درازی تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد پھر مولا بیان فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ڈانٹنا نہیں ہے ان کو, ان سے غلطی ہو جائے تو ڈانٹنا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ یہ جو مرضی کر بیٹھے, ان سے جو مرضی ہو جائے, ان کے لیے تمہیں کیا حکم ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنی زبان سے پیاری بات نہیں کہا, اچھا جی ابو جان, اچھا جی امی جان, جیسے آپ کہیں گی میں ویسے کر لوں گا, جیسے آپ کا حکم ہوگا میں سر جھکاتا ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ مجھے حکم دیتے جائیں, میں آپ کی بات مانتا جاؤں گا, میں آپ کے سامنے سر نہیں اٹھاؤں گا. یہ حکم ہے اسلام میں. یہ حکم نہیں ہے جی. وہ کئی لوگ فون کرتے ہیں مجھے, ہماری بیوی پر ہماری ماں نے جادو کر دیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے مائیں تو اپنے بچوں کا گھر بسایا کرتی ہیں. مائیں مر کے بھی یہ فکر کرتی ہیں کہ میرے پیچھے کسی بچے کو کوئی مصیبت نہ پڑ جائے. کبھی ماں بھی ایسا سوچ سکتی ہے جو آپ کے ذہن میں سوچیں آ گئی کہ ماں نے جادو کروا دیا, باپ نے جادو کروا دیا, ماں یہ کرتی ہے اور باپ یہ کرتا ہے, اور میرے بیوی کے دشمن ہے, میری بیوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور میری بیوی کے, یہ شیطانی سوچیں ہیں جو آپ کے دل میں گھر کر چکی ہے. ماں کا تو کوئی کلیجہ نکال کے بھی لے جائے, بنی ہوئی ہے کہاوت, لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ ماں کو مار کے کلیجہ لے کے جا رہا ہے, اور ٹھوکر لگتی ہے, زمین پہ گرتا ہے, کلیجہ گرتا ہے تو کلیجے سے وعدہ تھی پتر ساٹتے نہیں لگی. یہ ماں ہے, یہ اور کوئی نہیں.
یہ محبت ماں کی محبت ہے، یہ پیار باپ کا پیار ہے۔ ماں باپ جس بندے کے ساتھ جتنے مخلص ہو سکتے ہیں، دنیا کی کوئی اور ذات اس کے ساتھ اتنی مخلص نہیں ہو سکتی۔ کبھی نہ سوچئے کہ باپ میرا دشمن ہے، ماں میری دشمن ہے۔ ماں باپ تو ایک ایسی انمول موتی اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ باغ جب تک ہے اس کی ٹھنڈی چھاؤں سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ باغ اٹھ گیا، روتے اور تڑپتے ہوئے رہ جاؤ گے، دوبارہ چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ تو مولا فرماتا ہے ان کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، بلکہ جو حکم بھی دیں فوراً سر جھکانا ہے۔ اچھا جی امی جان، اچھا جی ابو جان، جو آپ کہیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ماں باپ کی فرما برداری سے اللہ وہ مقام دیتا ہے جو انسان کو اپنی قوت بازو کے ذریعے نہیں مل سکتا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی وہ عظیم عمل ہے جس کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے آخرت سے پہلے۔ اور یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک وہ جرم ہے جس کی سزا بھی اللہ دنیا میں دیتا ہے آخرت سے پہلے۔ اس لیے ماں باپ کے حق کو کبھی نہ بھولیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی رحمت والے ہاتھ، شفقت والی باہیں کھول کے رکھو ماں باپ کے لیے۔ عاجزی سے پیش آؤ، تواضع سے پیش آؤ۔ اللہ کے ایک ولی کی ماں جب بات کرتی، یہ ایسے سنتا جیسے بادشاہ کا آرڈر آیا ہوا ہے، یوں سر جھکا کے۔ اور جب یہ بولتا تو ایسے بولتا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا۔ سیدنا ابو ہریرہ کا قصہ نہیں آتا؟ ماں نے کہا ابو ہریرہ، جواب میں کہا جی اماں جان، لیکن کہا ذرا اونچی آواز میں۔ تو فوراً ذہن میں سوچ آئی کہ میری آواز تو ماں کی آواز سے زیادہ اونچی ہو گئی ہے۔ وہ ماں کو ڈانٹ کے نہیں آواز اونچی ہوئی، یا ماں سے لڑائی کرتے ہوئے آواز اونچی نہیں ہوئی، کسی مسئلے میں بحث کرتے ہوئے آواز اونچی نہیں ہوئی، اس کی بیٹیوں کی شکایتیں لگاتے ہوئے کہ تیری بیٹیوں کے میں ناز نخرے اٹھاتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں، تو میری بیوی کے ساتھ یہ کرتی ہے، اس پہ نہیں اونچی ہوئی۔ ماں نے کہا بیٹا، کہا جی اماں جان، جی کی آواز جو ہے بیٹے کے لفظ سے زیادہ اونچی ہوئی۔ فوراً بیٹھ کے استغفار کی تسبیح شروع کر دی، بازار گئے، غلام خرید کے آزاد کیے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، میں نے ماں کی آواز سے آواز اونچی کی۔ ہمارا کیا حال ہے سوچئے اللہ کے لیے۔ مالک فرماتا ہے رحمت والا معاملہ کرو ماں باپ کے ساتھ، شفقت والا معاملہ کرو ماں باپ کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعائیں کرتے رہو کہ اے اللہ میرے ماں باپ ان پر رحمت فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحمت کی، جیسے مجھے پالا۔ آپ نے دیکھا کبھی باپ نے اپنے 5 سال 7 سال کے بچے کو تانے دیے ہوں، اب تک تیرے پر میرے اتنے خرچے ہو گئے ہیں، تیری پیدائش پہ میرے 10,000 ریال لگ گئے تھے، کہا کبھی باپ نے جی تیرے دودھ پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، تیرے کھانے پہ اتنا خرچہ؟ باپ تو محبت سے کھلاتا ہے، پیار سے کھلاتا ہے۔ اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد، میرا یہ چھوٹا سا بچہ، یہ میرا پیارا سا کھلونا مجھ سے مانگے۔ وہ بغیر مانگے بھی کھلاتا ہے، بچہ مانگ لے تو باپ خوشی سے کھلاتا ہے۔ اور جب یہی بوڑھا ہو جاتا ہے اور آپ جوانی کی دہلیز میں پہنچ جاتے ہیں، اگر باپ کے دل میں کوئی خواہش آ جائے، ایک بدنصیب کا واقعہ ہم نے پڑھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بازار گیا اور 8,000 ریال کا سونا اپنی بیوی کو لے کر دیا، اور بوڑھی ماں بھی ساتھ تھی، اس نے 100 ریال کی انگوٹھی کی رنگ ایک پسند کر کے اپنے ہاتھ میں ڈال لی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میری بیوی نے 8,000 کا سیٹ پسند کیا ہے، جب پیسے دینے گیا تو اس نے کہا 8,000 100، کہا 100 کس چیز کا؟ یہ تو 8,000 کا میں نے لیا۔ کہا نہیں، وہ جو بڑھیا تیرے ساتھ ہے اس نے 100 ریال کا کی رنگ لیا ہے۔ تو دوڑتا ہوا کہ ماں تجھے کیا ضرورت ہے، بڑھاپے میں آ گئی ہے اب بھی سونا پہننے کی، اور اس کے ہاتھ سے اتار کے واپس کر دے گا، نہیں یہ واپس لو، صرف میری بیوی کا 8,000 کا دے دو۔ ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا کبھی تمہارے ماں باپ نے بچپن میں تمہارے ساتھ کوئی کسر کی؟ ان راتوں کو یاد کرو، ان دنوں کو یاد کرو، ان لمحات کو یاد کرو، ماں باپ کی قربانیوں کو یاد کرو، اور اس یاد کو برقرار رکھو اپنے دل میں۔ ان یادوں کو ضائع نہ ہونے دو کہ تمہیں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ پالنے پڑ جائیں تو تمہارے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے ہو۔
نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے اپنی باہیں کھولو، رحمت والا معاملہ کرو اور زبان سے دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ اللہ کے ایک ولی کا بیان سنیے، وہ کہتا ہے جو شخص 5 نمازیں ادا کر لے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو 5 نمازیں ادا کر لے وہ شکر کرنے والوں میں شامل ہو گیا، اور جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ لے، یہ اپنے ماں باپ کا شکر کرنے والوں میں داخل ہو گیا، کیونکہ مولا کا حکم یہ ہے انشکر لی، شکر کر میرا، والی والدیک، اور شکر کر اپنے والدین کا، الی المصیر، نہ بھولنا تو نہ لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ شکر کر اللہ کا، شکر کر اپنے ماں باپ کا، لوٹنا تو نے اللہ کی طرف ہے۔ کیا معنی؟ اگر تو شرک کرتا ہوا مرا تو برباد ہو گیا، میرے پاس آئے گا اللہ کی طرف لوٹے گا تو مشرک کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اور اسی طرح اگر ماں باپ کی گستاخی کرتا ہوا مرا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے اس کی رکھوالی کر لو چاہے اس کو ضائع کر دو۔ کچھ ایسے بد نصیب بھی ہم نے دیکھے، اللہ نہ کرے کسی بچے کے ماں باپ آپس میں کسی مسئلے پہ لڑ پڑے، الجھ پڑے۔ ہم نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے کہ ماں باپ کی آپس میں اختلاف تھا تو اولاد صرف ماں کی بات مانتی ہے اور باپ کو گالی دیتی ہے۔ ان کو سمجھاؤ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا تو باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے اور وہ تمہارا باپ ہے۔ ماں باپ میں اگر باہمی کوئی اختلاف ہے تو تب بھی وہ میاں بیوی کا اختلاف ہے، تمہارا حق نہیں بنتا۔ نماز سے بدتمیزی کرو نہ، نہیں جی وہ ماں کے 3 حق ہیں۔ ماں کے 3 حق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو گالی دو یا باپ کے نافرمان بن جاؤ۔ ماں کے 3 حق کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ زیادہ خرچ کرو، اس کو زیادہ کھلاؤ پلاؤ، اس کے ساتھ زیادہ رحمت والا ماجرا کرو۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو تو 3 حق ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم ماں کی طرف سے ہو کر باپ سے لڑنا شروع کر دو۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے اس کی حفاظت کر لو چاہے اسے برباد کر لو۔ باپ راضی ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اگر باپ کو ناراض کرتے ہو، جس کا باپ ناراض ہے اس سے اس کا اللہ ناراض ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا یہ قول بڑا ہی عظیم قول ہے، جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر کرنے والا بن جاتا ہے، اور جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کا ترانہ گاتا رہتا ہے، رب کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، اللہ میری امی کو معاف کر دے، اللہ ان کو اہل جنت میں شامل فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند کر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ جس کی زبان پہ یہ دعائیں رہتی ہیں وہ ماں باپ کا شکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر اللہ کا ہے، یہ نہ بھولیے، ہم پہ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، اور اللہ کے حق کے بعد مخلوق میں جو حق رکھا ہے وہ اللہ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5973، سنیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت کرے، اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یلعن الرجل والدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی اولاد اپنے ماں باپ پر لعنت کرے گی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا کہ انسان اٹھ کر اپنے باپ کو گالی دے، اپنی ماں کو گالی دے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، ان پہ لعنتیں کرے، یہ کیسے ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسب الرجل ابا الرجل، بندہ گالی دیتا ہے کسی کے باپ کو، اپنے باپ کو نہیں، کسی کے باپ کو گالی دی، لڑائی ہو گئی، اور یہ عام روٹین آپ نے دیکھی ہوگی لڑائی میں، اللہ محفوظ رکھے تو رکھے، تو فلاں کا بیٹا، اور وہ جواب میں اس کو کہتا ہے کہ تو فلاں کا بیٹا، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں
اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو یہ وہ بد نصیب ہے جس نے اپنے ماں باپ پر خود لعنت کی ہے۔ کیا معنی؟ یہ اس کے باپ کو لعنت نہ کرتا تو وہ اس کے باپ پر بھی لعنت، یہ اس کی ماں کو گالی نہ دیتا تو جوابی طور پہ اس کی ماں کو بھی گالی نہ ملتی۔ او پیارے بھائی، او میرے مسلمان بھائی، جو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے، جو اپنی ماں کو گالی دلوانے کا سبب بنے، جو اپنے ماں باپ پر لعنت کروانے کا سبب بنے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اور جو خود ماں باپ کو گالی دے وہ کیا ہوگا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ان پہ لعنت کرتا ہے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ گالی دینے والے کا ذکر نہیں ہے۔ کبائر کا ارتکاب، کبائر میں سے بہت بڑی کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ ہے جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی پڑے، اور جو بدنصیب اپنے ماں باپ سے خود لڑے، خود گالیاں دے، گھروں سے نکالے، بدتمیزی کرے، ہاتھ اٹھائے، خرچہ بند کرے، اس بدنصیب کا کیا بنے گا؟ ماں باپ کی شان سمجھیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5972، ایک شخص آتا ہے، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاہد، قال لك ابوان، قال نعم، قال ففیہما فجاہد۔ ایک شخص آیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی ماں باپ تو زندہ ہیں۔ کہا جاؤ اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، ان کے اندر رہ کر جہاد کرو۔ کیا معنی؟ ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کے بدلے میں اللہ تمہیں جہاد کا ثواب دے گا۔ جہاد بڑا عظیم عمل ہے، چوٹی ہے اسلام کی، کوہان ہے اسلام کی، عظیم ترین عمل ہے، لیکن ماں باپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر انسان جہاد میں بھی نہیں جا سکتا۔ جہاد میں بھی جانا ہے تو پوچھا گیا ماں باپ سے چھٹی لے کر آیا ہے؟ کہا نہیں جی، ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہ واپس جاؤ، جیسے رلا کر آئے ہو ویسے انہیں ہنساؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس رہو، ان کو سنبھالو، تمہارے لیے وہی اجر ہوگا جو اللہ جہاد میں دے گا، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ ماں باپ پر خرچ کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، ان کے حقوق میں سے کہ یہ حق ہے کہ ماں باپ پر خرچ کیا جائے۔ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال و زر ہے اور میرے بیوی بچے بھی ہیں اور میرا باپ بھی زندہ ہے، میرا باپ میرا مال چھین لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے، وہ مال ختم کرنے کے چکر میں رہتا ہے، ادھر سے پیسہ آتا ہے اور ادھر ابو لے کے خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ اپنے باپ کو۔ باپ کو بلایا، باپ نے جب اپنی کہانی سنائی، چھوٹا سا تھا، میں اس کو کیسے پالتا اور پوستا رہا، کیسے میں اس پہ خرچ کرتا رہا، کبھی میں نے اس سے یہ امید نہیں لگائی کہ یہ جوان ہو کے مجھے کما کے دے گا، اور اب بھی میں کہاں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی بہنیں ہیں، اسی کی ماں ہیں، اس کا مال میں سے ان کا خرچہ نکالتا ہوں۔ تو آپ نے اس کے سینے پہ تھپڑ مارا اور اس کے گریبان کو پکڑ کر کیا کہا؟ انت ومالک لابیک، تو اور تیری ساری پراپرٹی تیرے باپ کی ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تو جو کمائے گا وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان۔ ایک انسان کو ہم نے سنا کہتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، کیا میں اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل کی سیاہی یہاں تک پہنچ گئی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ کے مال کا میل کچیل ہے نا، جو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، مسافروں کا حق ہے۔ آپ کی بدنصیبی کا یہ حال ہے کہ آپ اپنے ماں باپ پر زکوٰۃ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ انت ومالک لابیک، تیری ساری پراپرٹی کا مالک تیرا باپ ہے، تیرے سارے مال کا مالک تیرا باپ ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرے پلے میں جو کچھ ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور آپ مال پر ایسے سانپ بن گئے کہ آپ علماء سے سوال کرنا شروع کر دیں کہ میں اپنے ماں کو زکوٰۃ دے دوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افضل ترین اجر والا وہ ریال ہے، وہ روپیہ ہے، وہ ڈالر ہے جس کے ذریعے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو، اپنے باپ کی خدمت کرتے ہو۔
مسجد میں دیے جانے پر اتنا اجر و ثواب نہیں ہوگا، فی سبیل اللہ خرچ کرنے پر اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا اپنے ماں باپ کو دینے پر ثواب ہوگا، اپنی آل اولاد پہ خرچ کرنے پہ ثواب ہوگا۔ تو اپنے ماں باپ کی شان کو پہچانیے، اور ایک بد نصیب کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6511، پیارے حبیب فرماتے ہیں رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس کا ناک خاک آلود ہو، اس کا ناک خاک آلود ہو، اس کا ناک مٹی میں رگڑا جائے، خاک آلود ہو۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب کس بد نصیب کا ذکر کر رہے ہو؟ کس کے بارے میں بد دعائیں دے رہے ہو کہ اس کا ناک رگڑا جائے زمین پہ، مٹی میں خاک آلود ہو، وہ رسوا ہو؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا قال من ادرک والدی، جس نے پا لیا اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو پایا، عند الکبر احدہما او کلیہما، بڑھاپے میں ایک کو یا دونوں کو، ماں یا ماں اور باپ دونوں بڑھاپے میں کسی نوجوان کے گھر آ گئے، اس کی قسمت میں آ گئے، اسے ان کی خدمت کرنی پڑ گئی، ثم لم يدخل الجنہ، اس خدمت کی نیکی کے بدلے وہ اللہ سے جنت نہ پا سکا، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ نیکیوں میں یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ جنت کے دروازے ہیں۔ ابن سیرین کی والدہ جب فوت ہوئی تو روئے، بہت روئے۔ شاگردوں نے کہا صبر و شکر کی دعوت دینے والے امام صاحب اتنا رو رہے ہو؟ کہا ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میرے لیے ایک جنت کا دروازہ کھلا تھا، آج بند ہو گیا، اس پہ رو رہا ہوں۔ جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور جنت نہ کمائی ان کی خدمت کے ذریعے، یہ وہ بد نصیب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کا ناک خاک آلود ہو، یہ برباد و ہلاک ہو جائے۔ ماں باپ کی شان بڑی عظیم ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کا حق اس سے پہلے ہے۔ ایک مسئلے میں آ کے اللہ روک دیتا ہے کہ یہاں پر اب ماں باپ کی بات نہیں ماننی، اور وہ کیا ہے؟ اگر ماں باپ تجھے شرک کی دعوت دے، اگر وہ تیرے ساتھ تجھے حکم دے جا فلاں پیر کی قبر پہ سجدہ کر کے آ، فلاں بابے کے اس پہ چادر چڑھا کے آ، فلاں کو مرغے اور بکرے کی نیازیں دے کر آ، فلاں کے نام کے اوپر نظر و نیاز کر کے آ، اب تجھے غیر اللہ کی عبادت کا ماں باپ حکم دے رہے ہیں، یہاں پہ بریک لگا لو، مالک کا فرمان سنو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جب یہ کوشش کریں، تجھ سے جھگڑا کریں، ڈیمانڈ کریں کہ تو اللہ کا شریک بنا، یا علی مدد کے نعرے لگا، قبروں پہ سجدے کر، پیروں کو سجدے کر، بزرگوں کو سجدے کر، باپوں کو سجدے کر، جب تجھے شرک کی دعوت دے، تیرے پاس شرک کے لیے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور شرک پہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں، تو پھر تجھے کیا حکم ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی بات نہیں ماننی۔ شریعت کے خلاف جہاں بھی حکم آ جائے ماں باپ کا، ماں باپ کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہو، وہ آپ سے داڑھی شیو کرنے کی ڈیمانڈ کریں، وہ آپ سے بیوی کو بے پرد بنانے کی ڈیمانڈ کریں، وہ گھر میں دیور اور جیٹھ کے پردوں کی دیوار کو توڑنے کی بات کرے کہ نہیں ہمارے گھر میں پردہ شردہ نہیں ہوگا، تیری بیوی اپنے جیٹھ اور دیور کے ساتھ بیٹھے گی، کو اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کی مخالفت پر کسی اور کا حکم نہیں مانا جا سکتا۔ جہاں اللہ کی شریعت سے ٹکرا جائے ماں باپ کی بات، وہاں نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جوش میں آ کے ماں باپ سے لڑائی بھی نہیں کرنی، بدتمیزی بھی نہیں کرنی، دنیا میں اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ یہاں یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا، ایک ہے کہ ماں باپ کی بات نہ ماننا، شرک کے معاملے میں، کفر کے معاملے میں، بے دینی کے معاملے میں، اسلام کی کسی حکم کے خلاف ماں باپ کہیں تو وہ نہیں ماننی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے لڑائی کرنا ہے، ان سے جھگڑا کرنا ہے، ان کے آگے زبان دراز کرنی، آپ مشرک ہیں، آپ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ بد عقیدہ ہیں، آپ اس کی آپ کو اجازت؟ باپ یہودی بھی ہو، ماں نصرانی بھی ہو، تب بھی اس کے ماں باپ ہونے کا حق باقی رہے گا۔
ماں باپ مشرک بھی ہو، ہندو بھی ہو، کافر بھی ہو، نان مسلم بھی ہو، تب بھی وہ ماں باپ ہیں، یہ حق آپ ان سے چھین نہیں سکتے۔ صرف اللہ کی نافرمانی والا معاملہ ماننا نہیں ہے، لڑنے کی اجازت، زبان درازی کی۔ کچھ لوگ جوش ہے توحید میں اور دعوت توحید میں، میری ماں شرک کرتی ہے، تو آپ کا کام ہے محبت سے، پیار سے سمجھا لو، قریب کر لو، محنت کر لو، لیکن ان کے ساتھ لڑنا، بدتمیزی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں۔ اے اللہ تیری رحمت سے موت کے جب لمحات آئیں تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج رہا ہو، ہم توحید اور رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہوئے، توحید کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔